معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور تینوں کے موضوعات بھی وہی ہیں جو مکی صورتوں کے موضوعات ہیں: توحید، رسالت اور یوم آخر، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی عظمت اور شان اور اس کے اعجاز کا بیان۔ انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں دو انداز میں ہوا ہے۔ ایک جس کو ہم عموماً قصص الانبیاء کہتے ہیں، تو قصص الانبیاء سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ذاتی کردار، ان کی سیرتیں اور ان کی عظمتیں بیان فرمائی گئی، کیونکہ جس دور میں بھی جو نبی اور رسول تشریف لائے وہ اس دور کے سب سے آئیڈیل اور مثالی انسان تھے۔ ان کی زندگی ہر حوالے سے کامل و اکمل تھی، اور پھر جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو رب کائنات نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے خلق کا بیان پورا قرآن ہے، یعنی قرآن کریم حضور علیہ السلام کے اخلاقی عالیہ کو بیان فرماتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں ان کا ایک انداز یہ ہے انبیاء کرام کے ذکر کا کہ ان کے قصص، یعنی ان کی سیرتیں، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں بیان فرمائی گئی۔ ایک دوسرا انداز ہے جس کو انباء الرسل کہتے ہیں، تلک من انباء الرسل۔ قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ یہ رسولوں کی خبریں ہیں۔ اب یہ جو رسولوں کی خبریں جن کو کہا گیا ہے، یہ دراصل رسولوں کی دعوت کے جواب میں ان کی قوموں نے جو انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اس دعوت کا، اور اس کے نتیجے میں عذاب الہی کا نزول ہوا، تو ان کو انباء الرسل کہا گیا، یعنی دراصل یہ ان انبیاء کی قوموں کے احوال ہیں، تو ہیں دراصل یہ بھی قصص الانبیاء کا حصہ۔ تو اس طرح انبیاء کے مبارک ذکر کے یہ دو انداز ہیں، یعنی ان کی سیرتیں اور عظمتوں کا بیان جو بیان فرمائی گئی ہیں، اور دوسرا ان کی قوموں کے احوال جو ذکر کیے گئے ہیں۔ اور جو قوموں کے احوال ذکر ہوئے ہیں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، اور وہ آج بھی ان میں سے کچھ اقوام کا احوال ہیں، آگے بھی ہیں۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 6 انبیاء ہیں جن کی قوموں کے پھر احوال مکی صورتوں میں بیان فرمائے گئے۔ اس سے پہلے سورۃ کہف کل ہم نے پڑھی ہے آخری، اور اس کے بعد سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے۔ تو سورۃ مریم اور کہف کا جو باہمی تعلق ہے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ الکہف کی جو آخری آیت ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کی جو آخری آیت تھی، اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے۔ آخری آیت اللہ کی توحید کے ذکر کی ہے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور شرک جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور سورۃ مریم کا جو مرکزی مضمون ہے پوری سورت کا، وہ بھی تثلیث کی تردید ہے، کیونکہ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے نام نامی سے یہ سورت منسوب ہے، ان کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ ٹرینٹی کے قائل تھے جو نصارہ ہیں کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم بھی، یعنی 3 خداؤں کا حصہ ہے۔ تو اس تثلیث کی تردید فرمائی ہے اس صورت میں، تو لہٰذا یہ پوری صورت گویا خالص اس کا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے، اور شرک کا بطلان اس کی تردید ہے۔ اور اللہ کے بیٹا ہونے کی تردید جو ہے وہ سورۃ کہف میں بھی ہے، یعنی کل جو ہم نے پڑھی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کا انذار فرمائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ تو آج جو ہے اس صورت میں اس کی زیادہ تفصیل ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں اس سورہ مبارکہ میں ہے مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ، یعنی اللہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور عبد اللہ ہیں۔ قال انی عبد اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ہی ان کا تعارف پیش فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اسی طرح سورۃ مریم کے آخر میں بھی ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کے اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کوئی بیٹا بنائے، تو وہ اس سے پاک ہے۔ تو گویا جو جس توحید کے بیان اور شرک کے بطلان پہ سورۃ کہف ختم ہوئی، تو یہ پوری سورت گویا اسی ٹاپک پر ہی ہے۔ اور پھر اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کل پڑھا تھا سورۃ کہف میں بھی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ اللہ کے پاس جو نیکیاں باقی رہیں گی وہ مال اور بیٹے یا جائیدادیں نہیں ہیں، بلکہ وہ عمل صالح ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور آج اس صورت میں بھی سورۃ مریم میں بھی یہ کلمات ہیں کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، وہاں خیر عملا تھا، امید کے لحاظ سے سب سے بہترین نیکیوں سے ہی وہ امیدیں وابستہ کرنے، اور نتیجے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی چیز عمل صالح ہے۔ سورۃ مریم اور طٰہٰ کا جو ربط ہے کئی اور حوالوں سے بھی ہے، مثلا سورۃ مریم میں عقیدہ توحید کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ دیگر انبیاء کی زندگی سے ثابت کیا گیا سورۃ مریم میں، اور آج کی ہماری جو پھر دوسری صورت ہے وہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے توحید کا ثبوت فراہم کیا گیا۔ یعنی یوں یہ کنیکٹڈ ہیں ساری صورتیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صورتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یا آیتیں جو ہیں بے ربط ہیں نعوذ باللہ، یا مضامین جو ہیں ان کا کوئی ربط نہیں ہے، آج کل جو ملحدین ہیں ان کے آپ کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی پوسٹیں گزرتی ہوں گی کہ کیا تعلق ہے، قرآن کریم ایک بات کرتے ہوئے دوسری شروع کر دیتا ہے۔ تو دراصل ویسے تو ہدایت اللہ کے پاس ہی ہے، اپنے کوشش سے نہیں آ سکتی، لیکن بندہ جو کوشش کرتا ہے تو اللہ اس پر کرم فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اسلوب کو آپ سمجھیں گے تو پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں مختلف موضوعات، ان کی جو فائنل ایک میسج ہے انسانیت کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے وہ کیا ہے۔ تو اس لیے اسی جو کنیکٹیوٹی ہے، آپس میں ربط ہے صورتوں کا، آیتوں کا، پوری ایک تفسیر ہے اس موضوع پر، تناسب الآیہ والصور، اس موضوع پر نظم الدرر بہت بڑے ہمارے مفسر ہیں، وہ کو 20-22 جلدوں کی تفسیر ہے جس میں وہ صرف آیتوں اور جو صورتوں کا آپس میں ربط ہے اس پر کلام کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سورۃ کہف کا جیسے موضوع ہے، پھر سورۃ مریم میں چلتا ہے، سورۃ مریم سے پھر کنیکٹڈ ہے اگلی سورۃ طٰہٰ، کہ اسی توحید کے موضوع کو سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جی حضرت مریم علیہ السلام، ان کے ریفرنس سے زیادہ بیان کیا گیا، اور اسی موضوع کو سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوتی زندگی سے جو پیغام توحید ہے اس کی صورت میں بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح پھر جو اگلی صورت ہے آج کی ہماری تیسری صورت، سورۃ الانبیاء، اس کا نام بھی الانبیاء ہے، اور طٰہٰ کا نام پہلے جو شروع ہوتی ہے جہاں سے اسی پہلے نام سے ہی اس صورت کا اسم ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اور سورۃ انبیاء جو ہے اس میں چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر زیادہ ہے، اس میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہے۔ آج جو ہم آخری صورت آج ہم نے پڑھی ہے اس کا کچھ حصہ خیر سمجھیں گے تو ہم ساری انشاءاللہ اجمالاً، لیکن پڑھا بہرحال ایک پاؤ ہے اس کا۔ تو سورۃ الانبیاء جو ہے اس میں 18 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اس میں 15 کے نام لیے گئے ہیں، اور 3 جو ہیں ان کا کنیتوں یا نسبتوں سے یا ان کی صفات سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے ہم پھر ان اسماء گرامی کو بھی برکت کے لیے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اجمالی خاکہ بھی تھا 3 صورتوں کا، اور ان کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی اور ربط کے موضوعات ہیں یا بنیادیں ہیں وہ تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، انہی کے نام سے منسوب ہے، شروع تو خیر نہیں ہوتی، دوسرے رکوع سے ان کا ذکر خیر ہے، لیکن منسوب ان کے اسم گرامی سے ہے، اور شروع ہوتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے۔ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور حضرت مریم کے وہ گارڈین تھے، یعنی ان کی جو دیکھ بھال ہے انہوں نے فرمائی۔ ویسے وہ ان کے خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی خالہ ان کے گھر میں تھی، یعنی ان کی والدہ اور ان کی گھر والی دونوں بہنیں تھیں۔ ان کے والد حضرت عمران فوت ہو گئے، حضرت مریم کے جو والد تھے، تو وہ والد کی وفات کے بعد ہی پیدا ہوئی، اور ان کی جو دیکھ بھال ہے جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے سورۃ آل عمران میں کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ اور حضرت زکریا کا جو ذکر خیر اللہ نے فرمایا ہے، آج کی سب صورتوں میں انبیاء کا ذکر زیادہ ہے، اور پھر ان کی دعائیں بھی ہیں۔ تو حضرت زکریا کی دعا تو انشاءاللہ سورۃ انبیاء میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جہاں اس دعا کا ذکر ہے، الفاظ نہیں ہیں ذکر ہے،
اور یہ حروف مقطعات سے ہی شروع ہوتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر فرمائی، حضرت زکریہ علیہ السلام پر اللہ نے رحمت فرمائی، اس ذکر سے گویا یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے چپکے اپنے رب سے التجا کی۔ تو یہاں چونکہ قرآن کریم میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تضرعا وخیفہ، اللہ تعالیٰ کو چپکے یاد کرو، عاجزی سے یاد کرو۔ تو دعا میں جو اجتماعی دعا ہے وہ تو اتنی آواز میں مانگنی چاہیے تاکہ سب جو ہے ان کی توجہ ہو دل کی کہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو اس لیے ہم جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے مانگتے ہیں، لیکن جو اپنی ذاتی دعائیں ہوں تو وہ چپکے ہی مانگنی چاہیے، اور اجتماعی بھی چپکے مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ زور کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ہر ایک کی جو دل کی توجہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہو۔ بہرحال جو افضل دعا ہے وہ خاموشی والی دعا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو خاموشی والی دعا ہے وہ جہری دعا سے 75 گنا زیادہ مقبولیت کے اس کے امکانات ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو خاموشی سے مانگی جائے۔ اس لیے جو تنہائی کی دعا ہے اس میں وہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ یہاں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کی یہی خوبی خصوصاً بیان فرمائی گئی، نداء خفیہ۔ اور پھر ان کا یہ جو انداز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب تھا، اس کا ذکر فرمایا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اب اللہ سے بیٹا مانگنا چاہتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، بیٹے کی دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے عرض کرتے ہیں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوا، جب بھی میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو نے کرم ضرور فرمایا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر دعا میں مانگنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے، خصوصاً یہ جو کلمات ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و سلام ہے، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، تو یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے اللہ کی حمد و ثنا۔ اسی طرح سورہ دعا ہے قرآن کی، سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ دعا ہے، تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، بعد میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی صفات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتہ جو میثاق ہے، وعدہ ہے، اس کی ایک طریقے سے تذکیر ہے، یا اس کی مزید اس میں مضبوطی پیدا کرنا ہے، یا اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے جب بھی دامن پھیلیں گے تو اے اللہ تیری بارگاہ میں ہی پھیلیں گے۔ اور پھر پہلے یہ وعدہ یا اپنے اس عہد کی ایک حساب سے تذکیر بھی، اور اس کی جو ہے دہرائی بھی، اور اپنے آپ کو یاد دلانے کا سلسلہ بھی، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اپنی تعریف سے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس لیے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ ہم سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، کیونکہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور شکر کا اصل طریقہ عملاً ہے اور زبانی بھی، الحمد پڑھنا بھی الحمدللہ، اور عملاً اللہ کی اطاعت ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی بیٹے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور صرف عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ نام آج سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے لیے یہ نام پسند فرمایا۔ ان کے ذکر خیر کے بعد پھر دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح فرشتہ ان کے پاس آیا اور اللہ کے حکم سے وہ پھونک ماری، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی، اور پھر انہیں بچپن میں کلام کیا، تو یہ خر کی عادت کام ہے باپ کے بغیر پیدا ہونا بھی۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب میں اس کو لے کے اپنے قوم میں کیسے جاؤں گی، وہ کہیں گے کہ شادی کے بغیر بچہ کیسے پیدا ہوا،
تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے کہنا کہ مجھے روزہ ہے، گفتگو کا روزہ ہے، یعنی جیسے ہم چپ کا روزہ کہتے ہیں کہ میں نے گفتگو نہیں کرنی، آپ یہ کہنا بچہ خود جواب دے گا جو بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کہنا فلن اکلم الیوم انسیہ، کیونکہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، آپ کہنا کہ میں نے اللہ سے خاموشی والے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، لہٰذا میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ اور پھر آپ اشارہ کر دینا بچے کی طرف کہ اسی سے پوچھو کہاں سے آیا ہے، فاشارت الیہ، تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ ابھی گھوڑے میں پڑا ہے اب اس سے کیسے گفتگو کریں۔ تو انہوں نے تو گفتگو نہیں کی، لیکن بچہ خود ہی بول پڑا، قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کون ہوں، پھر ان کا پورا تعارف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہی وہ آیات ہیں، یہ چونکہ سورہ مبارکہ کا نزول 4 ہجری ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 4 نبوی اعلان نبوت کا 4تھا سال، یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 54 سال ہوگی، اور اس سے اگلے سال اور پھر اگلے سال 5 نبوی اور 6 نبوی میں 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف، جو اس وقت عیسائی وہاں پہ بادشاہ تھا نجاشی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو آپ کے غلام جو ہیں پہلی دفعہ جو تشریف لے گئے ان میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ان کے نکاح میں تھی، تو وہ تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص ہیں حضرت عثمان غنی جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب ہجرت فرمائی تھی اور آپ تشریف لائے تھے اس وادی غیر ذی زرع میں مکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، تو فرمایا اس کے بعد اگر کسی نے ہجرت کی ہے اپنے مذہب اور دین کے لیے تو حضور نے فرمایا وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ تو عثمان غنی نے 5 نبوی میں حضور کی بیٹی ان کی اہلیہ تھی ان کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور اگلے سال حضرت جعفر طیار اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس تشریف لے گئے، اور دیگر حضرات بھی شامل تھے اور خواتین بھی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ تقریباً 83 خواتین و حضرات نے ان 2 سالوں میں ہجرت فرمائی۔ تو جب یہ وہاں پہنچ گئے تو کفار مکہ نے 2 بندے بھیجے، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص، یہ نجاشی کے پاس گئے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں لہٰذا آپ انہیں واپس کریں۔ تو نجاشی نے ان کو دربار میں بلایا، اور حضرت جعفر طیار جو ہیں وہ تشریف لائے، اور اپنے دفاع میں بھی دیکھو یہ تو تمہاری شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مجرم ہیں واپس کریں، تو کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مجرم کوئی نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں توحید کا پیغام دیا ہے اور دیگر جو احکام ہیں شریعت کے وہ آپ نے بیان فرمائے۔ تو پھر انہوں نے یہ شکایت کی، یہ جو کفار کے نمائندے 2 گئے تھے، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی تاکہ نجاشی کو غصہ آئے اور مسلمانوں کو نکال دے اپنے ملک سے، حبشہ سے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں جو سورۃ مریم ہے، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے یہ سورہ مبارکہ پڑھی۔ حضرت جعفر طیار نے جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے جب یہ آیات پڑھی تو نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم جو آپ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے، تو لہٰذا وہ ان کے اس بیان سے خوش ہوا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ یعنی اس کا شان نزول سورہ مبارکہ کا 4 ہجری ہے۔ اور پھر کہف اور مریم جو پچھلی صورت تھی اور یہ ہے، ان میں جو ایک اور نسبت ہے، مناسبت ہے، وہ عجیب و غریب واقعات یا قصے بھی ہیں۔ سورۃ مریم میں، سورۃ کہف میں کل ہم نے مختصراً دیکھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ، وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین 2 سینگوں والے، ذوالقرنین اب سینگوں والے کیوں کہتے ہیں؟ کل جیسے عرض کیا تھا کہ جدید ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں وہی پورے اتر سکتے ہیں، بہر اللہ رسولہ عالم۔ لیکن ذوالقرنین ان کو کیوں کہا گیا کہ ایک تاج پہنا جاتا تھا جس میں 2 سینگ قسم کے یعنی بنے ہوتے تھے اس تاج پر، تو اس نسبت سے یہ بادشاہ کا ایک صفاتی لقب تھا اس تاج کی مناسبت سے، بہرحال۔ اور پھر حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی عجیب واقعات میں سے ہے۔ تو سورۃ مریم میں اب یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جب عموماً جو اسباب ہیں اس سے وہ میاں بیوی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت رب نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خاوند کے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
تو یہ بھی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے اظہار ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی سورہ مبارکہ میں، چونکہ اس صورت میں بھی 10 انبیاء کرام کا ذکر خیر ہے سورت مریم میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی پیدائش کا ذکر ہے، تو ان کی کیفیت بھی یہی تھی، وہ بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ وہ بڑھاپے میں تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، تو ان کا ذکر بھی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خاص واقعات ہیں جن کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ اور جو اس کے موضوعات ہیں جیسے عرض کیا ہے، اس میں 10 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اسماء گرامی ہم برکت کے لیے لے لیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو یہ بھی انبیاء کے مبارک ذکر پر ہی ہے، اور ان کا پیغام توحید بھی بیان فرمایا گیا۔ اور پھر اس میں جو خاص بات ہے، نبیوں کے جو بعد آنے والے لوگ تھے، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے بعد میں آنے والوں نے اپنے جو اسلاف تھے، ان کے جو انبیاء کرام کی اولادیں تھیں یا ان کو ماننے والے تھے، آہستہ آہستہ ان کے راستے کو چھوڑتے گئے۔ تو راستے چھوڑنے والے جو کام انہوں نے کیے وہ 2 تھے، ایک یہ ہے کہ نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نماز کی پابندی چھوڑ دی، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی باطل خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے حکام ماننے کی بجائے اپنی ذاتی خواہش کو یا اپنا مرشد و امام بنائے رکھا، جیسے دل کرے گا ویسے کریں گے۔ تو یہ 2 نافرمانیاں ہیں جو انبیاء کے راستے کو چھوڑنے والے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ نماز کی بھی جو دلچسپی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور پھر جو خواہشات کی پیروی ہے، بڑا مشکل کام ہے اپنی خواہشات پر قابو پانا، لیکن ناممکن نہیں ہے، اگر انسان ارادہ کر لے تو اللہ کی رحمتیں خود یہ سفر طے کراتی ہیں۔ تو انبیاء کرام کا جتنا ذکر خیر ہوا ہے، ان کے کاموں میں یہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع نہیں ہوئی، حضرت آدم سے ہی نماز کا سلسلہ اور زکوٰۃ کا شروع ہے۔ لہٰذا یہاں 10 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد والوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی، تو نمازیں ظاہر ان کی سنت تھیں، تو پھر ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ان کا جرم قرار دے رہا ہے۔ اور پھر دوسری سورہ مبارکہ اگلی جو ہے سورہ طٰہٰ، اس میں موضوعات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مبارک ذکر ہے، قرآن کریم کی حقانیت کا آغاز میں ہی بیان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے، اور اس بات قیامت ہے، یعنی وہی 3 اہم موضوع جو ہیں مکی صورتوں کے، توحید، رسالت اور یوم آخر۔ اور بعض انبیاء کا پھر اس میں تفصیلی ذکر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان 2 بھائی بھی تھے اور دونوں نبی بھی تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور یہاں ذکر جو ہے، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس جانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت میں ہی اپنا نور انہیں عطا فرمایا، انہیں نور دیکھا، اور وہاں پھر آپ منصب نبوت پہ فائز ہوئے، اور پھر آگے فرعون تک آپ کا پہنچنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پھر آگے ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضہ عطا فرمایا، آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اور پھر حکم فرمایا کہ اب جائیں اور اذهب الى فرعون، اب فرعون کی طرف جاؤ اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ، چونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی، چونکہ وہ اکیلے جانا نہیں چاہتے تھے، فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو میرا وزیر بنا دے، کوئی میرا ممد اور معاون ہو جائے۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرے لیے یہ معاملہ آسان فرما، اور کھول دے میری زبان کی گرہ، تاکہ میری زبان رکے نہیں تیرا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ اس کے دربار ظاہر ایک ظالم بادشاہ کا، اور بڑا اس کا روب، دبدبہ، اس کی فوج اور اس کے کارندے، اور خود وہ ایک جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا ہے۔ تو آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ میری زبان میں اللہ سلاست اور روانی پیدا فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اور پھر عرض کی کہ اے اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور پھر اس وزیر کا بھی نام لیا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو ہی اے اللہ میرا وزیر بنا دے۔
اشدد بھی ازری، اور اس کے ساتھ اے اللہ میری کمر باندھ دے، یعنی کمر کو مضبوط فرما، یعنی مجھے طاقت عطا فرما۔ واشرکہ فی امری، اور پھر یہ بھی عرض کی کہ اللہ اس کو صرف میرا وزیر نہ بنا بلکہ نبوت میں بھی شریک فرما، وہ نبی بھی ساتھ ہو۔ تو اللہ نے پھر اس بعد ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اور پھر آپ کو حکم جو ہے وہ دوبارہ ہوا، پہلے اذهب تھا آپ اکیلے جائیں، اب فرمایا اذهبا الی فرعون، اب دونوں بھائی اکٹھے جاؤ، جو نبی بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو وہ دونوں اکٹھے تشریف لے گئے اور فرعون تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور یہ حکم تھا کہ فقولا لہ قولا لینا، کہ اے موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون تک جب میرا پیغام پہنچانا تو سختی نہ کرنا بلکہ نرمی سے گفتگو کرنا، چونکہ بات اللہ کے پیغام پہنچانے کی ہے، سختی والے بندے کی کوئی بات نہیں سنتا، نرمی سے بات جو ہے وہ قبول کرنے والے کانوں پہ اور قبول کرنے والے دل تک پہنچتی ہے۔ لعلہ یتذکر و یخشی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اللہ کے غضب سے ڈرے، اس کے دل میں خشیت اور ڈر پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو انداز تکلم اور گفتگو ہے وہ ملائم ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے اور نرم ہونا چاہیے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں توحید کے اگر جو دعوت اور منہج ہیں، توحید کے دعوت و تبلیغ کے جو مناہج ہیں یا انداز ہیں، طریقے ہیں انبیاء کے اور خود اللہ کے تعلیم فرمودہ، وہ کیا ہیں؟ اس دن ہم نے آخری آیات میں پڑھا سورۃ نحل کی چند چیزیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ بھی سختی سے بات نہیں کرنی جب اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو اور کس سے سختی سے بات کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ مستحق تو وہ تھا کہ اسے درشتی سے اور سختی سے اور ترشی سے بات کی جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کا چونکہ مقصد بات سمجھانا ہے اور اس کے دل تک اپنا پیغام پہنچانا ہے تو آپ کا انداز حسین ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں آخر میں آخری رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا پھر ذکر بھی ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ویسے ذکر کئی صورتوں میں ہوا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں آپ کا ذکر خیر ہوا، سورۃ الاعراف میں ہوا، سورۃ الحجر میں ہوا، سورۃ بنی اسرائیل میں کل جو دو صورتیں پڑھی ہیں دونوں کے 7ویں رکوع میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام، اور پھر خصوصاً ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، اس کا انکار، اور وہ ذکر تھا۔ اور آج یعنی یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے، تو یہ 6 ہو جائیں گے، اور 7ویں بار انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورۃ صاد میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور پھر شیطان کا انکار اور اس پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے، تو آج کا جو ذکر ہے جیسے عرض کیا ہے کہ ان کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی سے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، جب اللہ نے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا، اور پھر کئی چیزیں آگے ذرا تفصیل سے ہیں، میں صرف ان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی ہجرت کر کے آپ جب اس سے مصر سے مدین کی طرف آپ کا تشریف لے جانا، پھر مدین سے واپس آتے ہوئے مقام طوا پر نبوت سے آپ کا سرفراز ہونا، پھر آپ کو عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا ہونا، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے آپ کی دعا، پھر دونوں کا فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دینا، پھر جادوگروں سے مقابلہ فرعون کے دربار میں اور جادوگروں کا ایمان لانا، فرعون کا ایمان لانے والوں کو سولی چڑھانے کی دھمکی دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے پھر روانہ ہونا فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے، اور پھر فرعون کا تعاقب کرنا، اور پھر بنو اسرائیل کا نجات پانا اور فرعون کا سمندر میں غرق ہونا، اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات لینے کے لیے طور پر جانا، اور پیچھے جو بنی اسرائیل کے افراد کو چھوڑ گئے تھے ان کا فتنہ میں مبتلا ہونا، اور سامری کا جو ہے بنایا ہوا بچڑا اس کو خدا بنا لینا، پوجا شروع کر دینا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی طور سے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہ غصہ فرمانا، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں بھی گزرا ہے۔ تو یہ تمام واقعات جو ہیں پھر بیان ہوئے، اور پھر ہماری اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن کریم سے اعراض کرنے والوں کی سزا بیان فرمائی گئی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جو اس ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ذکر کلام پاک سے اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں یا سنتے نہیں، کفر کی حد تک ہو یا استخفاف کی حد تک ہو، یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جو کافر ہیں سرے سے مانتے نہیں، جو اس وقت مخاطبین کا حال تھا، اور ایک یہ ہے کہ ہم جیسے جو کمزور مسلمان ہیں، مانتے تو ہیں قرآن کو لیکن قرآن کی نہیں مانتے، نہ کبھی پڑھا ہے، نہ
جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمیں کس طرح کے جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب جو اللہ فرماتا ہے یہ الاقوم اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والی ہے، تو یہ استخفاف بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، یہاں ذکر سے ایک مراد قرآن کریم ہے، میرے ذکر یعنی قرآن کریم سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے زندگی کا جو جامہ ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ تو یہ جو قیامت کے دن اندھا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی روگردانی کی وجہ سے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اور اگلی سورت کے شروع میں ایک وہ موضوع بھی ہے جو مکی صورتوں میں اکثر ہے، کفار کا یہ مطالبہ کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، کوئی انہونی ہمارے سامنے ہو تو پھر مانیں گے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کفار کہتے ہیں کہ یہ نبی کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی کوئی عجیب و غریب کام ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ تو قرآن نے کہا اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا یہ نشانیاں ان کے لیے کافی نہیں ہیں کہ آپ کی تصدیق پرانی کتابیں بھی فرما رہی ہیں؟ یہ تورات کو پڑھیں، یہ زبور کو پڑھیں، جو پرانی کتابیں انجیل کو پڑھیں، وہ کتابیں بھی ان کو بتائیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی صداقت کی دلیل اور اس کا ثبوت خود پچھلی کتابیں بھی موجود ہیں، اور پھر یہ کتاب خود ایک زندہ معجزہ ہے، اپنی دلیل خود ہے، اور آج بھی اور قیامت تک جو ہے جو بھی انکار کرنے والا ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ اگر شک ہے تو فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الانبیاء ہے، جس میں عرض کیا کہ 18 انبیاء کرام کا ذکر خیر ہے، اور یہ جس حصی معجزہ کا ذکر جہاں پہ تھا مطالبے کا کفار کے، اس کے شروع میں بھی ہے فلیأتنا بآیۃ، کہ آپ ہماری طرف وہ کہتے ہیں کہ آیت لے آئیں، یعنی آیت سے ان کی مراد کوئی ایسا کام ہو جیسے فرشتہ خود آئے ہمارے پاس، یا کتاب ہمارے پاس لے کے آئے فرشتے کو ہم آتا ہوا دیکھیں۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب جو ان کے مطالبے تھے ان کو بیان فرمایا کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی خاص نشانی لائیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو قرآن نے کہا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، فرمایا وہ جن کی طرف پہلے نشانیاں آئی تھیں انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، اپنے سامنے دیکھا معجزات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اور جن تباہ شدہ بستیوں کا آپ کو ہم واقعات بار بار سنا رہے ہیں، فرمایا ان کی تباہی کی وجہ تو یہی تھی کہ انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اس لیے جو ماننے والے ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کے کرم سے ہے۔ جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے وہ بھی فرشتے نہیں تھے، سب انسان تھے اور مرد تھے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جتنے انبیاء پہلے تشریف لائے وہ بھی سارے مردوں میں سے تھے اور انسان ہی تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، نہیں وہ کھانے پینے سے کوئی یعنی جو ضرورت ہے کھانے پینے کی، اس سے وہ بے نیاز تھے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو۔ تو جیسے عام انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ وما کانوا خالدین، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے اس دنیا سے، وہ بھی تشریف لے گئے۔ اور جیسے آگے پھر فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی کوئی بشر، کوئی انسان یہاں ہمیشہ نہیں رہا۔ افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے جائیں گے اور یہ سارے بھی جائیں گے جو انکار کر رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم آزمائیں گے خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، اور سب نے ہماری طرف ہی لوٹایا جانا ہے۔ تو موت بھی یاد دلائی گئی، آخرت بھی۔ اور پھر انبیاء کرام جن کا ذکر خیر ہے، 18 انبیاء کرام کے ہم اسماء گرامی لے لیتے ہیں برکت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ذوالنون، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت ابن مریم، اور ہمارے پیارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 18 انبیاء کرام ہیں، ان میں 15 کے اسماء ہیں،
اور ایک نبی جو ہیں ان کی نسبت ہے ذوالنون، مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام، ان کا نام نہیں لیا، ان کی نسبت ذکر فرمائی، اور نسبت ہے مچھلی سے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے بغیر اپنی امت سے ناراض ہو کے چل پڑے تھے، کیونکہ نبی کو ہر قدم پر اللہ کی اجازت ضروری ہوتی ہے، تو انہوں نے اجازت نہیں مانگی، اپنی امت سے اتنا زیادہ ناراض تھے۔ غاضباً کا لفظ ہے، وظنونی ذہب مغاضباً، کہ جب وہ غصے سے چل پڑے، یعنی اپنی قوم پہ اتنا غصہ آیا ان کے انکار اور تردید اور بدتمیزی کی وجہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر اس بستی سے چلے گئے۔ اب چونکہ آپ چلے تو پھر آپ نے دریا کراس کیا کشتی میں، تو اسی کشتی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے سمندر میں گئے اس کے مختلف واقعات ہیں۔ بہرحال آخر آپ کسی نے کہا بھئی اس میں سے جو کشتی تھی وہ ڈولنے لگی درمیان میں، ایک اس کی روایت یہ ہے، تو ملاح نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے مالک سے اجازت کے بغیر اس میں سوار ہوا ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں، اپنے رب سے پوچھے بغیر میں چل پڑا ہوں، تو آپ نے خود ہی کہا کہ پھر میں خود ہی چھلانگ لگاتا ہوں دریا میں تاکہ تم باقی رہ جاؤ، میں خیر سنبھال لوں گا جو بھی ہوگا اللہ اس نتیجے کو۔ تو پھر مچھلی تیار کھڑی تھی، اللہ کے حکم سے اس نے آپ کو اپنے منہ میں لے لیا، اور اس طرح آپ کو لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ مچھلی کو آپ نے اس کو کھانا نہیں، اندر نظام انہضام کا حصہ نہیں بنانا، تو وہ آپ کے لیے ایک قسم کا یعنی ایک تھوڑی سی قید ہو گئی۔ اور پھر مچھلی نے آپ کو کتنے دن بعد، 40 دن کا ذکر بھی ہے، کم و بیش کا بھی ہے، پھر آپ کو کنارے پہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ وہ کیسے ان ظلمات سے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے انہیں نجات ملی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کی تسبیح ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ آگے یہ آیات آئیں گی سورۃ صافات میں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک، محشر تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو یہ تسبیح کے اندر اتنی مقبولیت تھی ان الفاظ میں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول فرمایا، ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دی۔ حضور نے فرمایا، غلاموں نے عرض کی کہ یہ صرف ان کے لیے کرم تھا، ان الفاظ پر اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، غم سے نجات دی۔ تو حضور نے فرمایا آپ اگلی آیت پڑھیں جو کہتی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ نجات ان کے لیے ہے جو بھی یہ تسبیح پڑھیں گے۔ تو یہ انبیاء کی دعائیں ہو گئی، یہ آپ کی تسبیح ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا، حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر مشہور ہے، ان کی دعا بھی ہے۔ بہرحال حضرت ذوالنون جو ہیں ان کی بھی نسبت ذکر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام نہیں ہے، ابن مریم کہا گیا، مریم کے بیٹے، تو بہرحال آپ کا ذکر بھی ہے۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع میں آپ کا بھی اس میں گرامی نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ مبارک صفت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام انبیاء کا اس میں ذکر خیر ہے۔ تو انبیاء کی جو دعائیں ہیں، دو اور دعائیں بھی ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جن کا صبر مشہور ہے، تو ان کے یہ کلمات ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب تکلیف کی انتہا پہ پہنچے تو یہ کلمات ان کے منہ مبارک سے نکلے کہ اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ کلمات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، چونکہ آگے ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو بھی تکلیف تھی اپنے کرم سے ہم نے دور فرما دی۔ تو یہ بھی مقبول دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی جسمانی تکلیف ہو خود کو یا اولاد کو تو اس کے لیے یہ حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی جنرل تکلیف ہے، ذہنی پریشانی ہے اس طرح کی، تو پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اگر اولاد کی خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے، وہاں تو دعا کا ذکر تھا سورۃ طٰہٰ میں، یہاں اس کے کلمات ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ خصوصاً بیٹا نہ ہوتا ہو یا اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے علماء نے اس کو مقبول دعاؤں میں شمار فرمایا، چونکہ آگے ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔
تو یہ ظاہر اختصار سے ہی ذکر کرنا ہوتا ہے، ورنہ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، خصوصاً قرآن کریم کے لیے ذکر ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ قرآن کریم بلاغ ہے، پیغام ہے، اور اس میں ہدایت ہے ان کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔